اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے. ہم اپنی حدیث کلاس کا آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے ہم ریویژن کریں گے جو ہم نے پچھلی احادیث دیکھی تھی. آپ میں سے کوئی بتائیں گے پچھلی کلاس میں کون سی حدیث، پہلی حدیث کون سی دیکھی تھی؟ صرف آپ نے پڑھ کے سنانا ہے، بتانا ہے سوال ہے. صرف با محاورہ پڑھ دیں، با محاورہ. حمزہ بن صہیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صہیب سے کہا تو بڑا اچھا آدمی ہے، کاش تجھ میں 3 نامناسب صفات نہ ہوتی. صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون سی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے سبیت رکھی ہے، حالانکہ تیری اولاد نہیں ہے، تو عرب کی طرف منسوب ہوتا ہے، حالانکہ تو رومی ہے، اور تو لوگوں کو کھلانے میں اسراف سے کام لیتا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کہ میں نے تو نیت رکھی ہے، حالانکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی لڑکا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میری کو نیت ابو یحییٰ رکھی تھی. آپ کا دوسرا اعتراض کہ میں نے اپنے آپ کو انوں کی طرف منسوب کر رکھا ہے، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں بلکہ رومی ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قبیلہ نمر بن قاصد سے ہوں. رومیوں نے مجھے موصل سے قید کر لیا. میں اس وقت نوجوان تھا اور اپنا نسب پہچانتا تھا. اور آپ کا یہ اعتراض کہ میں کھانا کھلانے میں اسراف کرتا ہوں، تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے. اگلی حدیث. شرم و حیا کے داستان انجام. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نبوت کے کلام سے لوگوں کو آخری بات یہ ملی کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کرتا پھرے. چلیں آپ سنا دیں. شرم و حیا کی فضیلت. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اسلام کا مزاج حیا ہے. یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے. اگلی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی اور بد زبانی اکھڑ مزاجی بد خلقی سے ہے، سختی آگ میں لے جانے والی ہے. اچھا، میں یہ کہتی کہ یہ 3 ماشاءاللہ حدیث جو ہے نا حیا کے بارے میں، تو اس کو ہمیں تھوڑا سا ایک دفعہ اور غور فکر کر لیں کہ حیا کا اپوزٹ جو ہے وہ کیا ہے. انشاءاللہ فحشا ہے. کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی بجے پڑھ لیں. اپنے موبائل نا ذرا سائلنٹ پہ لگا لیا کریں، وائبریشن پہ لگا لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شرم کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. عورتوں کو پشتے استعمال مت کرو. ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے کیسے شرمایا جائے. عن سعید بن یزید الانصاری ان رجلا قال. روایت ہے سعید بن الانصاری رضی اللہ عنہ سے، بے شک ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوصنی قال، وصیت کیجیے مجھے. فرمایا اوصیک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تستحیی
یہ کہ تو شرم و حیا کرے من اللہ عز و جل، اللہ عز و جل سے، کما تستحی، کما تستحی، جیسا کہ تو شرم کرتا ہے، رجلا من صالحی قومک، قومک آدمی سے، نیک لوگوں سے، اپنی قوم کے۔ سیدنا سعید بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح شرم و حیا کر جس طرح تو اپنی قوم کے نیکوکار شخص سے شرماتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ انسان طبعی طور پر ظاہر پرست ہے اور غیبی اور مانوی امور پر ایمان لانے کی بنسبت موجودہ اور حسی چیزوں کو جلدی جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنانے کے لیے حسی چیز کی مثال دی ہے، یعنی تم اس سے جیسے حیا کرتے ہو نا، اس کے سامنے تم یہ نہیں کرتے کوئی بھی کام، تو تم ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا کرو۔ تو جس کا ہر کوئی لحاظ کرتا ہے، اپنے کسی بڑے کا ہر کوئی لحاظ کرتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ تعالیٰ کا پاس اور لحاظ کروانا ہے، جو انسان کے لیے مانوی چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ناشائستہ حرکتیں اور نامناسب حرکات جو بھی ہیں ان سے گریز کیا جاتا ہے، اکیلے میں یا اپنے ہم عمر کے ساتھ جس طرح سے بیہیویئر ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شرمانا ہے، کیسے حیا کرنی ہے، جیسے کسی بڑے کے ساتھ حیا کرتے ہیں اس طرح کا رکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے ستر چھپاؤ قرآن مجید میں، بجز اپنی بیوی یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، تو حیا پھر سب سے ہی کرنی ہے، بجز اپنی بیوی کے یا اپنی لونڈی کے۔ دائیں ہاتھ سے مراد دائیں ہاتھ سے مراد جی، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، اس کا مطلب لونڈی ہوتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، بے مقصد گفتگو اور بخل کا انجام۔ ان کعب بن عجرہ، روایت ہے کعب بن عجرہ سے رضی اللہ عنہ، ان النبی، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد کعبا، گم پایا کعب کو، فسأل، تو پوچھا، عنہ، ان کے بارے میں، فقالو، تو کہا انہوں نے، مریض، بیمار ہے، فخرج، تو نکلے، یمشی، وہ پیدل چلے، حتی اتاہ، یہاں تک کہ وہ آئے ان کے پاس، فلما، تو جب، دخل علیہ، داخل ہوئے ان پر، قال، فرمایا، ابشر یا کعب، خوش ہو جاؤ اے کعب، فقالت
उम्मुहु, तो कहा उनकी माँ ने, हनीअन, मुबारक हो, लकल जन्नतु या काब, आपको जन्नत की ए काब, फ़क़ाल, फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन हाज़िहिल मतअल्लियतु, कौन है ये कसम उठाने वाली, मुतअल्लियतु, कौन है ये कसम उठाने वाली, अल्लाह, अल्लाह पर, क़ाल, उसने कहा, हिया उम्मी, ये मेरी माँ, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युदरी की या उम्म काब, क्या आपको मालूम है ए उम्मे काब, लाअल्ला काबन, शायद के काब, क़ाल, कहा हो, मा ला यानीही, जो नहीं माने रखती, औ मना, या रुक गया हो, खर्च करने से, मा ला युगनी, जो ना गनी करती हो उसे। हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब को गुम पाया तो उनके बारे में पूछा कि वो कहाँ है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा वो बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल निकल पड़े हत्ता कि उसके पास पहुँच गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दाखिल हुए तो फरमाया, ए काब खुश हो जाओ। यानी अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई, बात पूरी नहीं हुई। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, ए काब तुझे जन्नत मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर कसम उठाने वाली ये औरत कौन है? काब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल ये मेरी माँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे काब, मुमकिन है कि काब ने कोई बेमकसद बात कही हो या ऐसी चीज़ को खर्च करने से रुक गया हो जो उसे गनी न करती हो। अब यहाँ पर आप देखें कि एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना काब रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई खुशखबरी सुनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब सैयदा उम्मे काब रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से इस्तदलाल करते हुए अपने बेटे को जन्नत की मुबारकबाद पेश कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेमकसद बात और मामूली चीज़ के बुखल के ख़दशे की वजह से काब को ये बशारत सुनाने से रोक दिया। तो ये मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि लायानी गुफ्तगू, जो हम बेमकसद बात करते रहते हैं ना, बेमकसद बात, मामूली चीज़ों के बारे में बुखल करने, ये जराइम बंदे की हलाकत का सबब बन सकते हैं और जन्नत से महरूम भी कर सकते हैं। और इस हदीस से ये भी सबक मिलता है कि कोई उम्मती किसी आदमी के हक़ में जन्नत या जहन्नम का हतमी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता अमाल सालेह की बुनियाद पर नेकोकार लोगों के लिए अंजाम खैर का हुस्न ज़न रखना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ भी बता दी हैं कि जिनके बारे में हुस्न ज़न रखा जा सकता है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये शख्स तो बस जाएगा ही। जो निशानियाँ हैं उसके बारे में आप हुस्न ज़न रख सकते हैं। और ये कह देना कि ये तो जन्नती है, ऐसे भी कुछ ऐसे। हाँ जी,
تو ابھی ہم دیکھ تو رہے ہیں انہوں نے یہی تو بشارت دی ہے کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، یہی تو بشارت دی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو. جی جی بالکل. اور یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا نا بے مقصد گفتگو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت والے تو یہ بےہودہ گوئی کریں گے ہی نہیں. کوئی ایسی بات یعنی لغو بات کیا ہوتی ہے؟ کوئی بے مقصد گفتگو. اور آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی بات کرنے کی نہیں ہے تو آج کیا پکایا تھا، آج کیا کھایا تھا، یہ کیا کیا تھا، وہ کیا، مطلب میں اٹھی تھی، میں نے یہ کام کیا تھا. یہ باتیں ضروری، یہ بے مقصد باتیں ہیں بالکل، جن کی کوئی بھی آپ سوچیں. اگر ہاں آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اس لیے کسی اپنے بچے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس سے کوئی لرن کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن بات بالکل بے مقصد ہو اور بس باتیں کی جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بس باتیں کر رہے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، لیکن کیا باتیں کر رہی ہیں کوئی بھی اس کو فوکس نہیں کیا ہوا. تو بات یہاں پہ یہی ہے کہ بے مقصد گفتگو کے اوپر گرفت ہو جائے گی اگر ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے کے لیے. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غنی کرنے کے حوالے سے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کسی کو نہ دیتا ہو، رک جائے چھوٹی سی چھوٹی چیز دینے کے لیے بھی. وہی یمنعون الماعون کی بات بھی ہے کہ مانگیں اگر کوئی چھوٹی سی چیز اور وہ آپ نہ دیں خرچ کرنے کے حوالے سے، اور وہ اس کو غنی بھی نہیں کرتی، یعنی آپ نہیں دے رہے وہ چیز جو کہ ایک معمولی سی چیز ہے. کیا چیز؟ راستہ. ہاں کوئی چیز کی بات ہے نا یہاں پہ، چیز کی بات ہے، چیز. اگر کوئی مشینری کسی سے کوئی مانگتا ہے جیسے گھر سے ایسا مانگ رہے ہیں، اب کوئی آئل مانگ لیا، کوئی مس یوز کرتا ہے، زیادہ چلائی جاتا ہے، جلا کے واپس کر دیں، تو پھر اکثر عورتیں اوائڈ کرتی کہ اس نے مجھے جلا کے واپس کرنی ہے، تو بہتر میں سے اوائڈ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے، اگر جلا کے بھی واپس کر دیے تو پھر کیا ہے؟ وہ بھی چھوڑنے میں لگی ہوگی نہیں تو پھر نہیں آ جائے گی. دیکھیں کلو من علیہا فان، لیکن ہم نہ دیکھیں کسی سے بھی جل سکتی تھی وہ، جان بوجھ کے تو نہیں جلائی ہوگی نا. اس کی مرمت بھی تو ہو جاتی ہے. ہاں ہاں تھوڑے سے پیسے تو انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں. مس یوز کرنے کی بات لوگوں کا جی جی ہوتے ہی نہیں ہے. یہی تو آپ کو غم لگا ہوا ہے نا، یہی تو ڈر ہے نا کہ وہ مس یوز کریں گے تو میری چیز خراب ہو جائے گی. چھوٹی سی چھوٹی معمولی سی معمولی چیز بھی ہم دینے سے اوائڈ کرتے نہیں نہیں اس کو رکھ لو. بلکہ اگر کوئی مانگنے بھی آئے تو اس کو چھپا دیتے ہیں، چھپا دو، یہ یہی مانگنے آئی ہوگی. بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. ہاں جی اب دیکھیں یہاں پہ یہی بات ہے نا، چھوٹی چیز بھی خرچ کرنے سے رک گیا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو. جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یعنی دینے والے کو غنی نہ کرتی ہو. ہاں نہیں وہ اپنے مطلب وہ امیر ہو جائے گا کیا اس چیز سے؟ دینے والے کو غنی نہ ہاں کرتی. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا زیادہ دیتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ کوئی اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے آپ سے اماؤنٹ مانگی یا آپ نے نہ دی، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی کی مثال دی ہے کہ سخی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اور لوگوں سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے. اور اسی طرح سے جو دوسرا اگر آپ دیکھیں بخیل، جو بخل کرتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا
کہ خرچ کرو، گن گن کر مت دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ تو ہم تو جب کوئی دین کی بات آتی ہے نا، دین پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں کہ بس میں یہ اتنے نکال سکتی ہوں اماؤنٹ، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے۔ لیکن جب کوئی اور فنکشن ہو جاتا ہے، شادی کا فنکشن ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسا فنکشن، اب آپ دیکھیں جو فضول کام، جتنے فضول کام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں نا وہ سارے شادی میں ہوتے ہیں۔ جتنی فضول جو کا آپ دیکھ لیں، کوئی بھی فضول کام وہ شادی میں ہونا ضروری ہے آج کل۔ اور جو صبح کے ٹائم پہ جو دو فرشتے آتے ہیں، وہ ایک سخی کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ اس کا مال اور بڑھا دے، ہاں جی، اور جو بخیل ہے اللہ اس کا مال کم کر دے، بالکل۔ جو بخل کرتا ہے۔ بخیل اور سخی آدمی کے حوالے سے یہ بھی مثال بہت اچھی آپ نے بتائی ہے، جزاک اللہ خیر۔ دو فرشتے آسمان دنیا پہ آتے ہیں روز صبح میں، ایک دعا، دونوں سخی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو دے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دے، اور جو روک لے اس کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے۔ اور ایک اور بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بخیل آدمی اور سخی آدمی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، دونوں نے، بخیل نے بھی زرہ پہنی ہوئی ہے اور سخی نے بھی۔ جب بخیل خرچ کرتا ہے، بخیل کیسے خرچ کرے گا؟ بہت مشکل سے خرچ کرے گا۔ جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی زرہ تنگ ہو جاتی ہے، جیسے ہی خرچ کرتا ہے تنگ ہوتی ہے۔ لیکن جب سخی آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے، یعنی اس کے حلقے کھل جاتے ہیں، لوز ہو جاتے ہیں، اس کا ڈریس لوز ہو جاتا ہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ جاہل سخی کنجوس عبادت گزار سے بہتر ہے، یعنی اس کے پاس اتنا علم نہ ہو لیکن وہ سخی ہے، اور کوئی عبادت گزار بھی ہے لیکن کنجوس ہے، تو وہ بہتر ہے جو سخی ہے۔ اتنی زیادہ اس کے حوالے سے ہے بات۔ لیکن 5 وقت نمازی ہونا ضروری ہے سخی کے لیے۔ جی نماز میں وکیل کی کوئی جی، دیکھیں نماز کا جو تعلق ہے نا وہ تو اسلام سے ہے نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو نمازی نہیں ہے۔ لیکن جو بخیل ہے نا اس کی عبادت بھی ضائع ہو جائے گی، ساری عبادت ضائع۔ مطلب بخل اتنی بڑی برائی ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں انسان۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ دل کو کھلنا چاہیے۔ دیکھیں عبادت کا تو مطلب اس سے زیادہ بہتر ہے یہ کہا ہے، اس کو ضائع نہیں کہا، عبادت گزار کو ضائع نہیں ہے، عبادت تو ہے اس کی، لیکن وہ اس سے بہتر ہے جو کہ جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے، یعنی کہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے اگر راستے کسی میں، کو سخی ہے۔ حقدار کو کسی کو اس کا حق نہیں دے گا تو وہ بددعا لگے گی، تو اس کو پھر اس کے لیے تو نقصان ہی ہے نا۔ جی جی جی، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے جھگڑالو شخص اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا، ابغض الرجال، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی، الی اللہ، اللہ کے نزدیک، علد القسم، قسم، سخت جھگڑالو ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ تو یہ بات ہے، بچال کے لیے کہا ہے کہ سب کے لیے؟ نہیں
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑالو آدمی اپنی تمام تر صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے جب جھگڑا کرتے ہیں، جب لڑائی کرتے ہیں تو جھگڑتے ہیں. عورت ہو یا مرد ہو، جی کوئی بھی ہو. انسانوں کے بارے میں ہے نا کہ جو انسان جی دوسروں کی حرمت پامال کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کو کچھ بھی کہہ دینا، جو منہ میں آئے کہہ دینا، ضد اور ہٹ دھرمی پر تل جانا. تکبر اصل میں اس میں ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ شیطان میں تھا یہ، تو وہ شیطان کی بات آ جاتی ہے اس آدمی کے اندر، وہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے. جیسے کہا نا کسی نے، لمحوں نے خطا کی تو صدیوں نے سزا پائی. وہ لمحہ بھر نہیں لگتا انسان کو اپنی پٹری سے اترتے ہوئے، مگر وہ ایسی دراڑیں پڑ جاتی ہیں نا رشتوں میں کہ وہ پر نہیں ہوتی پھر بعد میں. جو زبان ہے نا ہماری، وہ ایک دفعہ جب پھسلتی ہے نا تو وہ اس طرح سے رشتوں کو جو ہے نا وہ پارا پارا کر دیتی ہے. اور شریعت اسلامیہ میں حد الوسیع اپنے حق کی خاطر بھی جھگڑا کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی ہے. آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات کی ہے. یہ روایت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا. حق پر تھا لیکن جھگڑا چھوڑ دیا کہ جھگڑا ہوگا رہنے دو. ہماری بیٹیاں آج یہ کرتی ہیں، جائیداد کی تقسیم کے وقت جھگڑا ہوگا بھائیوں میں رہنے دو، میں اپنا حصہ ہی چھوڑ دیتی ہوں. لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب جھگڑا ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، تو یہ سمجھتے ہوئے وہ اپنے حق سے ہی دستبردار ہو جاتی ہیں. وہ یہ سوچ کر کے جھگڑا نہ ہو جائے یہ کر دیتی ہیں، تو مگر ان کو جنت میں تو گھر مل رہا ہے. ویسے بھائیوں کا فرض ہے کہ دنیا میں بھی دیں. بالکل وہ تو ہے کہ وراثت کی تقسیم تو دیکھیں یہ تو حق ہے ان کا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا. لیکن یہ کہ آج میں جو ہو رہا ہے نا اس کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ جو عورت پس رہی ہے نا اس حوالے سے. تو جھگڑالو جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میری ٹون کب کب اونچی ہوتی ہے، میں کس کے سامنے شاؤٹ کرتی ہوں، یہی تو جھگڑا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اونچی ٹون میں بات کریں گے، جب آپ اپنی آواز کو اس طرح سے کر دیں گے، تو آپ سوچیں پھر کیا ہوگا. یہ اتنی بڑی قباحتیں ہیں نا جن کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں رہتا پھر. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی اپنی عادات پر. اور پھر یہ بات ہے کہ جھگڑالو شخص اپنی اصلیت اور اوقات پر نظر نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا اور کتنا خوبصورت وجود دے دیا اسے. تو عقل سلیم جیسی عظیم نعمت سے اسے ہمکنار کیا. کیا اس پر غور و فکر نہیں کرتا؟ اور اس قدر عظیم احسان کے باوجود اگر کوئی شخص ہٹ دھرمی اور تعصب اور باہم دست و گریباں ہونے سے باز نہ آئے اور پھر وہی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کیسے بن سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اور پھر بھی وہ جھگڑا کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں کئی گناہ شامل ہو جاتے ہیں. مثلا ہاتھ اور زبان کا ناروا استعمال ہوتا ہے، بغض ہے، حسد ہے، تہمت ہے اور گالم گلوچ وغیرہ. غرض کے آدمی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے ایمان اور اسلام کی تمام اقدار کھو دیتا ہے. کامن سا بیہیویئر ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا کہ
فسق و فجور تک پہنچ جاتا ہے. پھر جس دل میں ایمان کی رتی ہو نا، یعنی تھوڑا سا بھی ایمان ہو، وہ شخص ضدی یا ہٹ دھرم اور جھگڑالو نہیں ہوتا. جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے اس پر کسی وقت بھی اپنا عذاب نازل فرما دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے کسی بھی وقت وہ عذاب نازل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. مطلب اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتے نا. جب اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتے تو اس پر غضب ہی آئے گا نا، غصہ ہی ہوگا نا اللہ تعالیٰ. بغض کا مطلب دل میں اس کے لیے نفرت رکھنا، اس کے لیے نفرت رکھنا. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ دو ہی کام ہو سکتے ہیں نا، یا تو محبت ہے یا نفرت ہے، دو ہی ہے نا، تیسرا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے بھی منع فرمایا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہی بات ہے نا کہ منع فرمایا ہے کہ حج کے دوران بھی آپ نے یہ اس پہ احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں کرنا. اور آپ کو وہ والی حدیث بھی یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانے کے لیے آئے تھے شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے آئے تھے، اور دو شخص جھگڑا کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغ سے وہ بات اللہ تعالیٰ نے بھلا دی تھی. وہ بھلا دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ جھگڑا کر رہے تھے. جھگڑا اتنی قبیح چیز ہے. تو آج تو آپ ٹریفک سگنل پہ چلے جائیں، وہاں پہ کسی کا تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، گاڑی میں سے نکل کے جو کر رہے ہوتے بہت بہت زیادہ. ہاں، اور لعنت تو اللہ تعالیٰ نے صرف شیطان کو دی ہے. ہاں بالکل، لعن طعن کرنا بالکل خراب بات ہے یہ. تو اس سے بالکل حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے. آپ میرا خیال ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ رہنے دیں. آپ بہت امپورٹنٹ احادیث شروع ہونے لگی ہیں تو وہ ہم کر لیتے ہیں. چھوڑ دیں اللہ کے حوالے. اگلی حدیث ہے چغل خوری کا مفہوم. انس بن مالک کی روایت ہے انس بن مالک سے عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اتدرون کیا تم جانتے ہو مل ادھ کیا ہے چغل خوری؟ قالو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نقل الحدیث بیان کرنا بات کو، من بعد الناس بعض لوگوں سے، الی بعض طرف بعض کے، لیفسدوا بینہم تاکہ فساد ہو درمیان ان کے. بہت زیادہ توجہ طلب حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ چغل خوری کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے بعض کی باتیں بعض کو بیان کرنا. چغل خور کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص کہ
جو ایک کی بات اس سے نہیں کرتا، اس کی بات لے جا کے دوسرے کو بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. جس ریلیونٹ بندے سے وہ بات نہیں کرنا، سارے لوگوں سے بات کرنا. تو یہ ہے چغلی. اور ایسا شخص جو اس کو حرام نہ جانے جہنم میں جائے گا. یعنی یہ کرتا ہی چلا جائے ایسے کام، اس کو حرام ہی نہیں سمجھتا، تو وہ تو جہنم میں جائے گا. جو چغلی اس نے کی اس کی سزا پائے گا اس کی سزا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک محفل میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ امانت ہے. جو بات آپ نے کی ہے وہاں پہ امانت ہے نا. دوسری محفل میں جا کے ان کی باتیں کر دیتے ہیں. ایک جگہ سے اٹھتے ہیں، دوسرے جگہ پہ جا کے وہ باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے دلوں میں نفرتیں نہیں پیدا ہوتی. وہ شخص جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگلا بندہ اس شخص کے بارے میں کیا امیج رکھے گا؟ امیج خراب ہو گیا نا. اس تیسرے بندے کا امیج خراب ہو گیا اس شخص کے سامنے. لیکن اچھی بات تو کر سکتے ہیں. ہاں، اچھی بات کری جا سکتی ہے. میں تو یہاں پر وہ بات کر رہی ہوں جس سے امیج خراب ہو، کیونکہ حدیث میں یہی ہے نا، فساد ڈلوانا. اچھی بات سے فساد تو نہیں ڈلے گا نا. اگر اس سے کسی تو کی اصلاح کرنے آپس کی میں نیت ہو کہ کسی کی برائی وہ اس میں ہو تو اس کو ہم کسی سے پتہ چلے تو وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہم اس کو کہیں کہ یہ تمہارے اندر یہ معاملہ ہے. تو لیکن وہ علیحدگی ہوتا ہے نا، اصل میں لوگوں کو نہ نہیں علیحدگی میں ہی وہ تو نہیں ہو جائے گی. وہ تو نہیں نہیں نہیں، وہ تو آپ نے کسی کو اس کے سامنے ہی بات کی ہے نا. اور وہ بھی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. یہ نہیں کہ اس کو ڈائریکٹ ہٹ کیا جائے، وہ بھی طریقہ ہوتا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے دوستی بنائیں گے پہلے. یہ نہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو ہٹ کرنا ہے، تمہارے اندر یہ بات ہے اس کو صحیح کرو. ہر کوئی برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. برداشت کرنے کے بھی جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے اندر، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح ہو. آپ کہیں کہ مجھے اگر کوئی کہے تو میں تو برداشت کر لوں، ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو دیکھیں ان کے مزاج کے مطابق ہی بات کی جائے گی، ہر ایک کے مزاج کے مطابق. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں جو موضوع زیر بحث ہے وہ کیا ہے؟ جو چغلی اس نے کی ہے اس کی تو وہ سزا پائے گا. تو دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ اگر کوئی عزتوں کا قاتل ہے تو معافی ملے گی یا نہیں. اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا تو، یعنی اس نے معافی نہیں مانگی جو عزتوں کو قتل کر رہا تھا. بھائی ایک مسلمان کی عزت آپ پر حرام ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، ہر مسلمان کی عزت، آبرو، مال، جان سب دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تو آپ اگر اس کی عزت کو دوسروں کے سامنے اچھالتے ہیں اور اس کی بات جگہ جگہ کرتے ہیں تو رب کریم نے کہا ہے کہ وہ چغل خور ہے اور اس کا انجام بھی بتایا ہے. اور اگر زندگی سے چغل خوری ختم ہو گئی تو پھر اپنے آپ کو گویا کہ ہم نے بچا لیا. اتنا زیادہ عام ہوا ہوا ہے یہ. عورتوں میں بہت تو بیماری ہے. نہیں، اگر کوئی جیسے بات کر رہا ہے تو اس کو سننی چاہیے. اگر کوئی چغلی کر رہا ہے تو اس کو بندہ فوراً منع کر دے. ہاں جی، بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. کیونکہ حرمت مومن کی ہے نا. ہاں اچھا، آپ دیکھیں نا اس کے سامنے اپنی بات ہمارے ساتھ سے یہ کر رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ تو ان کو منع کر دینا. کیا جو بیٹیاں آ کے ماں کو بتاتی ہیں ہماری شادی ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، وہ کیا بتاتے چغلی بھی ہیں. آتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، بالکل چغلی ہے، بالکل چغلی. اچھا تو آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ، اچھا بیٹیاں آ کے یہ تو نہیں بتاتی نا کہ آج میری ساس نے مجھے یہ کھانا پکا کے کھلایا. یہ بات تو نہیں بتاتی، یہ تو بات نہیں بتاتی. آج میری ساس نے کہا تم اپنے میاں کے ساتھ باہر چلی جاؤ، یہ تو نہیں بتاتی. ہاں تو یہ بات ضرور بتاتی ہے کہ یہ غلط کام تو ہوا. تو ان سے کہیں کہ بیٹا یہ گھر ہے، گھر میں ہر کام ہوتے ہیں. یہ تو مال کو سکھانا چاہیے نا. اور اگر ہم سنیں گے تو پھر ساری زندگی سنیں گے. اور دوسری بات، شادی سے پہلے ہی منع کر کے بھیجنا چاہیے کہ بیٹا گھر کا گھر میں رکھنا. گھر کی بات گھر میں ہم بھی بالکل. اپنے گھر کی کوئی باتیں ہم لے جا کے باہر بتاتے ہیں کیا؟ جب ہم ان میرڈ ہوتے ہیں نہیں بتاتے نا. بہن بہنوں میں، بہن بھائیوں میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں
امی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کہاں بتاتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں بتاتے، گھر میں ہی وہ سالو ہو جاتے ہیں مسئلے اور ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کو بھی اپنا گھر ہی سمجھنا چاہیے نا. یہی تو سکھا کے بھیجنا ہے کہ وہ بھی گھر ہے بیٹا، اور وہاں پہ بھی جو مسئلے ہوتے ہیں نا اس کو وہیں سالو کیا کرو، یہاں مت لایا کرو. یہ دوسرا گھر ہے، یہ دوسرا گھر ہے، وہ دوسرا گھر ہے. تو یہ سمجھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً کان، آنکھیں اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. کانا مسئولا، پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نہیں نہیں، سمجھائیں ان کو گے. بھی یہی مثال دے نا، بہنوں کو بھی پیار سے سمجھائیں. جیسے آپ نے اپنے گھر میں آپ کے گھر کی باتیں کسی کو نہیں بتاتے تھے، اسی طرح یہ بھی گھر ان کو بھی بتا دینا چاہیے وہی وہی بات- باتیں بھی باہر نہیں کرتی. وہی بات انڈائریکٹلی بھی بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں ساس کا کہنا بہو کو شاید اچھا نہ لگے، انڈائریکٹ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ ایسے ہی سب فیملی ممبرز بیٹھے ہیں تو بتایا جائے کہ فلاں کہہ رہی تھیں کہ وہ ان کی بہو نے ایسے کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کی بات گھر میں ہی رکھتی ہے اور اس طرح سے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی کہا ہے نا، دیکھیں کتنا اچھا یہ سلسلہ کہ بہو کے کان میں بھی آواز تو جا رہی ہے نا. تو بس اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ جو گھر کا فرد ہے وہ بھی گھر کا فرد ہے. اب آپ اس سے بات اس طرح سے نہیں کر سکتے. اگر سیانی سمجھدار ہو، بات یہ ہے کہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم محبت کے ساتھ بھی ان کو کہہ رہے ہو نا تو وہ سمجھتے ہیں میری ساس مجھے کہہ رہی ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ان کے کان میں یہ بات پہنچ جائے اور ان کو ہرٹ بھی نہ ہو. یعنی ایک واقعہ سنا دیا جائے چھوٹا سا اور اس میں یہ کوئی بات ہو تاکہ اس تک یہ بات پہنچ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایک بد کردار شخص کا نقشہ ہے کہ وہ جو عیب جو اور چغل خور ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. عیب جو عیب لگاتا ہے اور چغل خور، یعنی کتنا یہ قبیح فعل ہے نا چغل خوری. اور پھر سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، عیب جو یعنی کہ کسی پہ الزام لگانا، کسی کے اوپر کوئی بھی بات کر دینا کہ اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اس طرح سے. سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر مستعد نگران اس کے پاس ہوتا ہے. کوئی لفظ ہمارا زبان سے نکلتا ہے نا تو فرشتہ اسے نوٹ کر رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے. تو کوئی بھی لفظ ہماری زبان سے نہیں ادا ہوتا. سیدہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. پھر اسی طرح سے یہاں پہ اس کی عبادت وغیرہ بھی سب ضائع. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے باغ میں گئے تو وہاں پہ 2 آدمیوں کی قبر میں سے آواز آ رہی تھی جن کو عذاب دیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو یہ ایک شخص ہے جس نے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری، چغلی کھاتا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ چھینٹیں ہیں، اصل میں وہ جو چغل خور ہے نا وہ بھی چھینٹیں اڑا رہا ہے اس شخص کے اوپر. بات یہ ہے سمجھنے والی کہ اگر آپ کہیں کھڑے ہیں اور گاڑی گزری ہے اور کیچڑ ہے اور وہ کیچڑ جو ہے نا اچھالتی ہوئی آپ کے اوپر گئی، وہ کیچڑ آپ کا تو نہیں ہے، وہ تو کسی کا کیچڑ ہے جو آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. تو جس کو سنائی جا رہی ہے کسی دوسرے فرد کی بات، اس کے اوپر بھی تو جا رہا ہے نا سب کچھ. تو آپ اپنے کپڑے دھوئیں گے کہ نہیں دھوئیں گے؟ وہ کیچڑ آپ کا تو نہیں تھا نا، کسی اور کا ہی تھا، کپڑے تو آپ کے خراب ہو گئے نا. تو بالکل ایسے ہی چغل خور کرتا ہے کہ کسی کی بات آگے اس کے اوپر جب چھینٹیں اڑاتا ہے نا تو پھر وہ اصل میں یہ بات ہے کہ اس کا بھی ذہن خراب ہو رہا ہے، اس کے دل کے اندر بھی اس کے لیے اچھی بات تو نہیں جا رہی نا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم
اپنے کسی رشتہ دار کا تعارف اپنے نئے آنے والے مہمان سے ایسے پہلے سے کرا دیتے ہیں کہ جب وہ اس سے ملتا ہے نا تو اسی زاویے سے ملتا ہے، اسی زاویے سے جس طرح اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. کتنی اچھی بات ہے نا کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ کوئی بات وہاں کی یہاں نہیں کہنی، تو پھر جب آپ ملیں گے ان سے تو آپ کے ذہن میں تو کوئی امیج ہی نہیں ہوگا نا. آپ اگر سسرالی رشتوں سے اب اس کے ملیں گے تو کوئی امیج ہی نہیں ہوگا نا، آرام سے مل رہے ہوں گے، ہنستے بولتے اسی طرح سے ملاقات کر رہے ہوں گے. کہ نا جیسے اپنی بیٹی کو سمجھانا ہوتا ہے اپنی کسی ریلیٹیو کے بارے میں کہ بیٹا آپ ذرا اس آنٹی سے نارمل رہنا، ان کی عادت یہ ہے پہلے ساری باتیں پوچھ لیتی ہیں بعد میں بلیک میل کرتی ہیں بچوں کو. ہاں وہ ایک بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے. ہاں تو یہ بچوں کے نہیں نا. لیکن اپنے بیٹا بیٹی کو نا نکاح سے پہلے یہ بات سمجھا کے بھیجنی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہو، تو آپ لوگوں نے اپنے آپس کی باتیں دوسروں کو نہیں بتانی. جی بالکل، ہاں بالکل آپ بھی صحیح کہیں گے. ہاں کچھ آپشنل کیسز ہوتے ہیں، یہ ہر نہیں ہوتا، ہر ایک نہیں ہوتا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ بتایا جا سکتا ہے، اس میں یہ ہو جاتا ہے. انفارم کرنا ہوتا ہے نا بچوں کو، تو ماں باپ نے انفارم کرنا ہے نا، کون سا رشتہ دار ہے، کس سے بچنا ہے، کس کے پاس آپ جا سکتے ہو، کس کے اوپر ہمیں کانفیڈینس ہے. کئی میں رشتہ داروں پہ کانفیڈینس نہیں ہوتا بندے کا نا، تو بچوں کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا بندہ. صحیح. ان کو بچانے کے لیے ماں باپ سمجھاتے ہیں. سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کروں؟ بہترین افراد کی نشاندہی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. یعنی وہ شخص ہے کہ جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، وہ بہترین شخص ہے. جیسے کہتے ہیں نا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. ندیم کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، یعنی دوست کے دوست سے بھی دوست کی خوشبو آتی ہے. تو اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. اور بدترین افراد کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین افراد کے بارے میں خبر نہ دوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بدترین افراد وہ ہیں جو دوستوں میں فساد ڈلوانے والے ہیں. یعنی کہ چغل خور، دوستوں میں فساد ڈلوانے والے. تو چغل خور پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے، پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے. وہ چغل خور ایسی چغلیاں کرتا ہے. تو ہم نے جن جن کاموں سے رکنا ہے نا، وہ یہ کام ہے، چغل خوری سے رکنا ہے اور چغل خوروں سے بھی رکنا ہے، ان سے بھی بچنا ہے اور ان کو بھی روکنا ہے. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی چغلی کرنے کے لیے آیا ہے آپ کے پاس اور کسی کی بات کر رہا ہے نا، تو آپ ٹاپک ہی چینج کر دیں. آپ ٹاپک چینج کر دیں، آپ کسی اور کی بات کرنا شروع کر دیں. کوئی موسم کی بات شروع کر دیں، کوئی قرآن کی کسی آیت پہ آپ کہیں کہ میں نے آج یہ آیت پڑھی، میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں. مطلب ٹاپک ہی چینج کر دیں نا، تاکہ وہ بات ہی نکل جائے. لیکن کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا نا اس بندے نے کیا بات کرنی ہے. وہ جب بات شروع ہوتا ہے نا، فوراً سے ارے ایک منٹ رکیے گا، ایسے کریں، ایک منٹ رکیے گا، وہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی، اور آپ چینج کر دیں. آپ سنیں ہی نا. یہ ہاں بالکل. اور یہ آپ نے کرنا ہے لازمی، کیونکہ آپ نے بچنا ہے، ورنہ تو آپ کا دامن بھی داغدار ہوگا. کیونکہ وہ ہم سے کوئی چھوٹی موٹی بھی کوئی بات نکل گئی تو اس نے ہماری بات آگے پہنچا دینی ہے، تو اپنی وہ جو کو کرتے ہوں. اور پاک دامن لوگوں پر تہمت نہیں سننا، تہمت نہیں سننا، یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے.
اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. غیبت کا مفہوم یہی ہے نا؟ اوپر والی بھی رہ گئی. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہماری ایک اور حدیث رہ گئی. عن عبداللہ بن مسعود، روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے، قال، انہوں نے کہا، ان محمدن، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، فرمایا، الا انبئکم، کیا میں خبر نہ دوں تمہیں، مل عد، کیا ہے چغل خوری، ہی النمیمۃ، یہ چغل خوری کرنا ہے، القالۃ بین الناس، بات کرنا درمیان لوگوں کے، وفی روایہ، اور ایک روایت میں ہے، النمیمۃ التی، چغل خوری ہے جو، تفسد بین الناس، جو فساد ڈالے درمیان لوگوں کے. اچھا ہاں جی، عربی زبان ہی ایسی ہے نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو نہ بتلاؤں کہ عزا کیا ہے. یہ لوگوں کے درمیان چغلی کرنا ہے، اور ایک روایت میں ہے وہ چغلی جو لوگوں کے درمیان فساد برپا کر دے. تو ہم دیکھتے ہیں ایک فرد کی بات کو اس کی عدم موجودگی میں دوسرے فرد کے سامنے بیان کرنا چغل خوری ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھ لیا پچھلی حدیث کے اس میں کہ جنت میں وہ نہیں جائے گا. ام جمیل کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، جو کہ ابو لہب کی بیوی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، تو اس کے لیے کیا کہا گیا، حمالۃ الحطب. یہ جو حمالۃ الحطب ہے نا، یہ چغل خور کو کہتے ہیں، حمالۃ الحطب. تو اس قبیح عادت میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو وقت تب قدر و قیمت کا حامل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کو گزارا جائے، اور بھلائی کی بات لوگوں سے کی جائے، اور حسن ظن رکھا جائے ہر ایک کے بارے میں. بدگمان فوراً سے ہو جاتے ہیں ہم، فوراً سے. تو اس بات کو سوچنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے ہر کسی کے بارے میں. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے کلاس لینے کے لیے، وین میں بیٹھے تھے. تو وین میں ایسا ہوا کہ جس گھر کے سامنے رکے تو وہ اسٹوڈنٹ باہر نہیں آئیں، کافی دیر ہو گئی. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پہلے سے تیار ہونا چاہیے، اور پتہ بھی ہے سب لوگوں کا ٹائم اتنا قیمتی ہوتا ہے. یہ بات کہہ دی تو وہ جو میرے ساتھ تھی، میری ساتھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، سبھی تیار ہو کے بیٹھتے ہیں، کیا پتہ ان کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو، وہ واش روم میں چلی گئی ہوں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے نا. ہم حسن ظن نہیں رکھتے، ہم فوراً سے جو ہے نا اپنی بات جو ہے نا نکال دیتے ہیں باہر.
کہ یہ ہو گیا، اب دیکھیں یہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے تو زیادہ خاموش رہنا چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے. خاموشی کو جو ہے نا اپنا شعار بنانا چاہیے، تاکہ نہ ہم باتیں کریں گے اور نہ ہی ہم سے یہ چیزیں ہوں گی. بات یہ ہے کہ عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے، علم ناقص ہوتا ہے، تو پھر وقت کا ضیاع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اور پھر اگر ہم قیمتی مصروفیات رکھ لیں، جس طرح قرآن اور سنت کے ساتھ وقت گزاریں، تو لوگوں کی عزتوں کا دفاع کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو دنیا میں کسی کی عزت کا دفاع کرے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا دفاع کرے گا. تو اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی بات کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس شخص کے لیے، اور اس کا دفاع کریں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو یہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ اتنی سخت باتیں ہیں یہ کہ ہم اتنے سارے اعمال کر کے بھی اگر یہ کام کریں تو ہماری محرومی کتنی بڑی ہے. کیونکہ ہمیں وہ والی حدیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ شخص تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا، اور جب اس کا حساب کتاب شروع ہوا تو اس کے اعمال چلے گئے سارے نیک اعمال، کیونکہ اس نے یہی کام کیے ہوئے تھے نا. نیکیاں تو تھیں جمع ہوئی ہوئی. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ نمازیں بھی ضائع، اور نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی، ساری وہ چلی جائیں گی. بھئی آپ نے اس کی بات کر دی تھی، چلو اس کو نیکی چلی گئی، اس کو نیکی چلی گئی، اب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر بھی وہ باتیں باقی ہوں گی، تو پھر ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں. تو سب سے مفلس ترین شخص ہے وہ. اس کا حمالۃ الحطب کا مطلب ہے جو ایندھن اٹھانے والی. ہاں جی، چغل خور اٹھاتے ہیں نا ایندھن، لے کے جاتے ہیں نا دوسری جگہ پہ جا کے اس کو جلاتے ہیں نا، وہاں پہ جا کے اس کو یہ کرتے ہیں. تو عربی میں نا ایک لفظ کے نا کئی اس کے معنی بن جاتے ہیں. وہاں پر ایندھن اٹھانے والی، اور وہ اس کا کام بھی یہی تھا. وہ کیا کہتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جا کے مذموم کہتی تھی، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مخاطب کرتی تھی دوسروں کے مجلس میں جا کے. بہرحال ان کے گھر کی ٹول رکھتی تھی، ہاں جی، بارے میں باتیں لوگوں سے کو بتاتی تھی، جی گھر جی، سے نوٹ کر کے ہاں چگلیاں کرتی. بالکل. اگلی حدیث ہے، پڑھ لیں ہم، بھی ٹائم ہے. 5 بجے. چلیں ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں حدیث. غیبت کا مفہوم ہے. ان المطلب بن عبد المالک ابن حنطب المخزومی مرسلاً. روایت ہے مطلب بن عبد الملک بن حنطب مخزومی سے، مرسل. ان نہیں ہے، اچھا. ان رجلاً، ایک آدمی نے، سأل رسول اللہ، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل غیبہ، کیا ہے غیبت؟ فقال رسول اللہ، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تذکر من المرء، تم بیان کرو کسی آدمی سے، ما یکرہ،
جو ناپسند کرے وہ این یسمع یہ کہ وہ سنے قول اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ حَقًّا اور اگرچہ ہو وہ حق قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قلت جب تم کہو باطلاً باطل فذالک البہتان تو یہ بہتان ہے. حضرت مطلب بن عبد الملک بن حنطب سے مرسلاً روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی ایسی بات بیان کرنا جس کو وہ سننا ناپسند کرے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ بات حق اور درست ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے کسی کے بارے میں غیر حق بات کی تو وہ بہتان ہوگا نہ کہ غیبت. اب یہاں پہ یہ جو بات ہم دیکھتے ہیں غیبت کی مفہوم ہے کیا کہ کسی کی عدم موجودگی میں کی جانے والی بات اگر تم بھائی کے سامنے کرو اور وہ اسے بری لگے برائی ہے اس کے اندر موجود وہ بری بات اس کے اندر موجود ہے لیکن آپ کسی اور کے سامنے کر رہے ہیں وہ بات اس کے سامنے نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کے سامنے اس کو برا لگے گا اس لیے آپ کسی اور کے سامنے کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ غیبت یہ سچی بات ہوتی ہے جھوٹی بات نہیں ہوتی غیبت. اور جان کی حفاظت مال کی حفاظت عزت کی حفاظت یہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ تو ہم پر فرض ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیسی بات کی ہے کیا تم پسند کرو گے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. یہ غیبت ہے یعنی آپ کسی کی وہ بات جو کہ اس کے اندر موجود ہے خراب بات ہے لیکن آپ کسی اور کے سامنے بیان کر رہے ہو وہ ایسا ہے کہ وہ یعنی وہ شخص جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ مردہ کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے گویا کہ آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مردہ کی طرح ہو گیا نا وہ ہے نہیں موجود نہیں ہے محفل میں مجلس میں تو آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں اس کا مطلب تو لوگوں کے ملنے کے جو مقاصد ہیں نا دکھ سکھ کرتے ہیں بہنیں آپس میں بیٹھی ہیں اور وہ دکھ سکھ کیا ہو رہے ہیں وہ اپنے سسرال کی برائیاں لے کے بیٹھی ہیں وہ اپنے سسرال کی برائیاں لے کے بیٹھی ہیں آپس میں بہنیں ایک دوسرے کی کرتی ہاں ہیں بھائیوں کی کرتی ہیں بھائیوں کی کر دیتی ہے صحیح بات ہے بھابھیوں کی کرتی ہیں اس نے یہ کیا وہ والد اور والدہ کی حد تک بھی چلے آپس جاتے میں ہیں بہت زیادہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے والد ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں فلاں کے بھائی کے ساتھ ایسے تو یہ کس قدر بات ہے یہ دکھ سکھ ہے اس کو دکھ سکھ کہتے ہیں. اور لوگ پوچھتے تھے کہ غیبت کیا ہے آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ سوچیں ذرا کہ وہ شخص جو موجود نہیں ہے مردہ کی طرح ہے. تو آپ یہ بھی بات سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری برائیاں کوئی دوسرا جا کے کرے. تم میں سے اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نہ پسند کرے. یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری برائیاں کی جائیں یا ہماری جو ہے نا وہ عزت کو اچھالا جائے دوسری مجالس میں.
اور ان مجالس میں جہاں پہ ہم بہت معزز ہیں، کوئی ہمیں بہت احترام سے دیکھتا ہے، ان مجالس میں آپ جا کے یا ان لوگوں کے سامنے جا کے جو ہمارے ساتھ احترام کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کے آپ اس انسان کی عزت کی دھجیاں اڑائیں. لوگوں کا تو مجھے لگتا ہے کہ مشغلہ ہو گیا. ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا، وہ جو آدمی ادھر موجود نہیں تھا نا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی یہی غیبت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنے دانتوں کا خلال کر کے، اور تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اچھا اسی وقت اس کو ادھر سے اٹھا دیا تھا. اچھا. تو دل میں بری بات آئی تو اجازت نہیں ہے کہ بری بات وہ رکھے. یہ بات یاد رکھیے گا. اب اس سے بچیں گے کیسے؟ دیکھیں آپ کے دل میں کسی شخص کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے اور وہ خیال آ گیا آپ کے دل میں. اب وہ بات آپ نے رکھنی نہیں ہے اپنے دل میں. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. سٹیجز ہوتے ہیں غیبت کے. سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ بات آپ کے دل میں آئی ہے. اب آپ بات کو اگر آپ سوچنا شروع کریں گے تو وہ چپک جائے گی، وہ نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے. جیسے کوئی بات آئی ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس ہو تو کیا کرو، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اعوذ باللہ پڑھو. تو جیسے ہی خیال ہے، اور شیطان بار بار خیال ڈالے گا. آپ سوچتے ہیں نا کہ فلاں کی بات ہوئی، فلاں بھی سامنے آ گیا. اب آپ سوچتے ہیں کہ اس کو میں وہ بات بتاؤں کہ نہ بتاؤں. پھر آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بات آپ کے دماغ، اس کو بات وہ بتاؤں کہ نہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے بار بار پڑھنا ہے حتیٰ کہ شیطان تھک جائے. کب تک ڈالے گا وہ بات؟ تو جس وقت کوئی خیال آئے اس وقت ہی نکال دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لیں، مجھے اس خیال سے بچائیں، یہ غلط خیال میرے دل میں آ رہا ہے. اور پھر اس کو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں مصروف کر لیں تاکہ وہ خیال نہ رہے. ہوتا ہے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ خیال ہی چلا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اس پر غور و فکر اگر اور سوچنا شروع کیا جائے تو پھر ظاہر ہے وہ چپک جائے گا. اور پھر کیا ہوگا، اگلی اسٹیج کیا ہوگی؟ اگلی اسٹیج یہ ہوگی آپ کی زبان کھل جائے گی، غیبت ہو جائے گی. جب آپ اس کو، ہم جو سوچتے ہیں وہ ہماری زبان پہ آتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنے دل کے اندر بات رکھتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں نا. تو بس بات یہی ہے کہ دل کی غیبت کیا ہے؟ بدگمانی. دل کی غیبت ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہو تو اس کا مطلب آپ نے اپنے دل میں غیبت پال لی ہے. ہاں، دل کے اندر رکھا ہوا ہے نا. اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی موقع ملے گا منہ سے نکل آئے گی باہر. تو یہی خیال اور پھر ارادہ بن جاتا ہے اور عمل شروع ہو جاتا ہے. اور دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. کیا؟ اپنا تزکیہ کرنا ہے. اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے آپ اپنا تزکیہ کریں نا، تزکیہ نفس کریں. اور نیکی کے کام اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم انہی چکروں میں لگے رہیں. اگر بدگمانیاں پالیں گے نیکیاں کیسے ہوں گی؟ غیبتیں کریں گے نیکیاں کیسے ہوں گی؟ تو اگر آپ ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ، صرف ایک ڈراپ، اتنا سا ڈراپ پیشاب کا گر جائے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک قطرہ ہی گرا ہے، صرف اتنا سا گرا ہے، صاف شفاف پانی ہے، آپ تو گلاس ہی پھینک دیں گے. تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ ہم ایک طرف قرآن کا کلاسز بھی اٹینڈ کریں اور قرآن سے بھی جڑیں اور دوسری طرف یہ کام بھی، تو پھر ہمارے سارا کام کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا نا.
وہ پھر آپ کا دل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تھا، دل کا برتن جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھا نا، اس میں تو اللہ کی باتیں آنی تھی نا، آپ نے کوئی اور باتیں رکھ لی ہیں اس برتن کے اندر. اب وہ باتیں بھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی بھرنا چاہیں گے، تو پہلے سے جو غلط باتیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سب خراب ہو جائے گا، سب کچھ خراب ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا کیا کریں؟ صاف کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے اپنے دل کا تزکیہ. زبان پہ بھی کنٹرول، سماواتے والا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ کون سے دلوں میں رہتا ہے، زبان پہ بھی جو کنٹرول. فانوس کی طرح چمکتے ہیں. جی بالکل، فانوس کی طرح چمکنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس طریقے سے پھر رشتہ داروں میں بھی نفرت پیدا ہوں گی. جو لوگوں کو ہم دین سکھا رہے ہیں پھر وہ بھی نفرت کر دیں گے، کہیں کہ یہ دیکھو دین کا کام کر رہی ہے تو یہ ہمارے بارے میں اس طرح کے گمان رکھتی ہے. کہیں سے پتہ چل جائے گی کوئی بات. ہاں گمان تو خیر نہیں پتہ چل سکتے، نہیں کوئی لیکن غیبت یہ کہ یا غیبت تو پتہ چلے گی اگر پتہ چلی تو، ہمارا لیکن بعض اوقات نہیں بھی پتہ چلتی، لیکن ہم تو خراب ہو رہے ہیں نا. اگر کوئی ہماری ریلیٹیو ایسی ہم صاف طور پہ پتہ ہے کہ بس یہ تمہارے بارے میں بس نہیں کرتی ہے، نہیں سوچتی ہے، پھر اس کے ساتھ کیسے نبھانا؟ جیسے ہم میں اور یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اب مجھے پتہ تو ہے تو میرے خلاف ہی ہے، جو کرنا میرے خلاف، جو بولنا میرے خلاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی بندی ہے نا وہ بھی. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھتے ہیں ہم تو. دیکھیں جان کے دشمن ہیں ابو سفیان، ٹھیک ہے، ابو جہل جان کا دشمن ہے، ابو لہب جان کا دشمن ہے. ابو لہب کو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، پتہ بھی ہے یہ جان کا دشمن ہے، میری جان کے در پہ ہے، مار دے گا مجھے، پھر بھی دعوت دیتے ہیں. دیکھیں دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں انسان کو برا نہیں سمجھنا، برائی کو برا سمجھنا ہے. دیکھیں ابو سفیان جیسے شخص ایمان لے کر آتے ہیں اور غزوہ حنین میں ایک طرف ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں. وہ ابو سفیان آپ سوچیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے. ایسا بھی ہوتا ہے، شیر و شکر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ رویہ ہم کب اپنائیں گے؟ ہم یہ سوچ کے کیوں بیٹھے ہوئے کہ اگر اس کے اندر یہ والی بات ہے یہ میرے خلاف ہے تو یہ ہمیشہ ہی خلاف رہے گی. یہ کیوں ہم نے سوچا ہوا، اس کے اوپر لیبل کیوں لگا دیا ہم نے؟ یہ نہ لگائیں. آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیں، میری طرف سے اس کا دل صاف کر دیں. اللہ تعالیٰ دعائیں ہی تو ہیں، اور اس کے لیے تحفے تحائف دیے جائیں، اس کو گلے لگایا جائے اور اس کو کسی طرح سے راضی کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں سکھائے ہیں، ہم اگر وہ طریقے اپنا لیں تو کیا ہی بات ہے. عبادت بن جائے گا. ہاں بالکل. ایک شخص نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا بہیو کرتا ہوں اور میرے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم صلح نہیں کرتے اور وہ قطع نہیں کرتے، تو تم ان کے منہ میں خاک بھر رہے ہو. ہاں بالکل. یعنی آپ نے اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. اچھا آپ بس ختم. کیونکہ رسول اللہ نے صلاح رحمی کو اللہ نے دلا رحمی کو کہا نا کہ جو تجھ سے جڑے میں اس سے جڑوں، جو تجھ سے کٹے میں اس سے کٹ. تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے صلاح رحمی کرنی ہے، چاہے اگلا بندہ جتنا مرضی بہیو کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی رہا معمول کہ ہر ایک کے لیے، کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے نا، ہر ایک کے دل، اور دل کب اللہ تعالیٰ پھیر دیں ہم تو نہیں جان سکتے نا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طریقے سے اس پر عمل کرنے والا بنائے. یہ جو حدیث آج ہم نے پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، غیبت سے بچائے، بدگمانی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں چغل خوری سے بچائے اور ہمیں چغل خوروں سے بھی بچائے. ہمیں کسی کے اوپر، ہم پاک دامن کے اوپر تہمت لگانے سے ہمیں بچائے، اور پاک دامن کے اوپر تہمت کو سننے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ. یا اللہ ہم سب کو یہ جتنی بھی ہم نے آج برائیاں پڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچا کے رکھنا اور ہمیں نیک کاموں میں ہی لگا کے رکھنا، اور ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت اچھی طریقے سے فالو کرنے والے بنے ہیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.